حسد سے بچو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں کا میرے اس چینل پر بہت بہت سواگت ہے، اور میں آپ سے سب سے پہلے اپنا چینل کو سبسکرائب کرنے کی بات کروں گا۔ سب سے پہلے میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ میں ایک قصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ قصہ ہے حسد سے بچو جنت ملے گی۔ حسد سے بچو جنت ملے گی۔ تو حسد سے بچنا، حسد کہتے ہیں اس کو جلنے کو، کسی کو دیکھ کر جلنا یا کیا ہے، حسد ہے۔ کسی کو دیکھ کر اگر ہم جل رہے ہیں تو وہ حسد کر رہے ہیں۔ تو حسد سے بچنے کی سبق ہے اس میں، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ کتاب ہے جن سے میں پڑھ کر آپ لوگوں کے سامنے قصے کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد میں اس طرف سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ ہم لوگوں نے اس طرف نگاہ اٹھائی تو تھوڑی دیر میں وہ صاحب مسجد میں آئے۔ ان کے چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اور وہ بائیں ہاتھ میں جوتا اٹھائے ہوئے تھے۔ ہمیں ان پر بہت رشک آیا کہ یہ شخص کتنے خوش قسمت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرق کہتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہو گئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ ان کا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنتی کہہ رہے ہیں، ذرا معلوم کروں۔ چنانچہ جب وہ گھر جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ساتھ چلا گیا۔ راستہ میں نے ان سے کہا کہ میں 2-3 دن آپ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ ان کی اجازت کے بعد میں ان کے گھر چلا گیا۔ جب رات ہوئی اور بستر پر لیٹا تو میں سویا نہیں تاکہ دیکھوں کہ وہ رات کو اٹھ کر کیا کرتے ہیں، لیکن ساری رات گزر گئی، وہ اٹھے نہیں اور نہ ہی تہجد کی نماز پڑھی بلکہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی۔ پھر پورے دن بھی ان کا کوئی خاص عمل نہیں رہا، صرف فرض نمازیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھنے کے لیے گئے۔ ان کے علاوہ نہ تسبیح نہ ذکر، کچھ بھی نہیں کیا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے، اور ان 3 دنوں میں فرائض و واجبات کے علاوہ کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ خوشخبری دی ہے کہ آپ جنتی ہیں، تو میں آپ کا وہ عمل دیکھنے آیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملا ہے، لیکن میں 3 دن آپ کے یہاں رہا۔ میں نے صرف فرض نمازیں پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ذرا وہ خاص عمل بتائیے، بہت مہربانی ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے تو یہ میرے لیے نعمت ہے۔ دیکھو، مجھ سے تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، نہ نفل نمازیں زیادہ پڑھتا ہوں اور نہ زیادہ تسبیح وغیرہ پڑھتا ہوں۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ جی ہاں، کہتے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بات ضرور ہے کہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا اور نہ کسی سے بغض رکھتا ہوں۔ شاید اسی عمل کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو جنتی کہا ہے۔ جانتے ہو وہ خوش قسمت صحابی کون ہیں؟
وہ ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حسد اور بغض وغیرہ سے اپنے دل کو پاک رکھا تو ان کو کتنا بڑا مرتبہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اسی لیے دیکھو کبھی کسی سے حسد نہ کرو۔ حسد کہتے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت مثلا علم و ہنر، صحت و تندرستی، مال و دولت، آرام و راحت یا کوئی اور چیز ملی ہو اور کوئی یہ تمنا کرے کہ کاش اللہ تعالیٰ اس سے یہ چیز چھین لیتا، یعنی کسی کی نعمت دیکھ کر جلنے کو ہی حسد کہتے ہیں۔ تو حسد کرنا بری بات ہے اور کسی کو دیکھ کر جلنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی محنت کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے لوگوں کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ کسی کو دیکھ کر جلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اپنا کام کریں، اسی میں آپ کا بھلا ہے۔ اور کام چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، کام ہوتا ہے، آپ کام کو کریں۔ اور میرے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد اور شکریہ، اور سبسکرائب کر دیں۔ آپ لوگوں سے گزارش رہے گی کہ میرے ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔